سوات میں ہم نے دیکھا ایک بڑی تعداد میں لوگ سیلاب میں بہہ گئے. پاک پتن میں سرکاری ہاسپٹل میں 20 بچے وہ جاں بحق ہو گئے. کراچی میں ابھی ایک عمارت بلڈنگ کے انہدام کا واقعہ ہوا، 28-30 لوگ اس میں شہید ہو گئے. ان سارے جو واقعات ہیں، المناک واقعات، ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے طریقے یا بہت ساری ایسی تجاویز اس میں ہو سکتی ہیں. جو سب سے بہتر تجاویز میرے خیال میں وہ یہ کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے انتخاب کے وقت میں ہمیں ایک زبردست چھلنی لگانی چاہیے. CSS کے امتحان دینے کے لیے جو فیڈرل حکومت میں، مرکزی حکومت میں جو لوگ جاتے ہیں یا صوبائی حکومتوں میں جتنے بھی افسران جاتے ہیں، تو وہاں جا کر صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر ایک افسر بھی صحیح جگہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اثرات، اس کی برکات سب کو ہمیں لوگ محسوس کرتے ہیں. تو جو سب سے آسان کام ہے، اگر ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اس کے اوپر سنجیدہ ہوں کہ 2 جگہ چھلنی لگائیں. ایک CSS کے امتحانات جہاں سے ہوتے ہیں اور دوسرے جو صوبائی جو افسر شاہی جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں چند باتوں کا وہ خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اہلیت ہو، دیانتداری، وفاداری، رازداری، امانت داری. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. جتنے بھی اس میں جو امیدوار ہوتے ہیں ان 4 چیزوں کے حوالے سے بھی پرکھیں ان کو کہ ان کے اندر اہلیت کتنی ہے، دیانتداری کتنی ہے، رازداری کتنی ہے، اپنے ملک کے حوالے سے کتنے رازدار ہیں، وفاداری کتنی ہے اپنے ملک کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی فرقہ واریت تو نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی عہدے پر چلے جاتے ہیں تو وہ فرقہ پرستوں کے لیے مدد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو. تو اس کا بھی باقاعدہ ان کی جو انتخاب ہے اس انتخاب میں اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو یہاں سیاسی وفاداریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ان کے امتحان میں باقاعدہ چیزیں شامل کی جائیں. ایک بہت بڑی بات جو CSS کے لیے اور اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے وہ ایک ہمارے ملک میں جو CSS کے امتحان دیتے ہیں لوگ افسر بننے کے لیے، تو زیادہ تر ان کے ذہن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: بڑے سے بڑا عہدہ اور زیادہ سے زیادہ پیسہ. جبکہ CSS کے امتحان کے لیے یا پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ان کے پیچھے ان کی جو زندگی ہے اس میں ایسی چیزیں طلب کی جائیں کہ آپ نے اس قوم کو دینے کے لیے کیا کام کیا، اس قوم کی خدمت پہ آپ کا کوئی پروجیکٹ آپ نے کیا ہے، کوئی اسائنمنٹ آپ نے لیا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں. فرقہ واریت کو بھی سامنے رکھیں اور خدمت کے جذبے کو بھی سامنے رکھیں. اور یہ جو میں نے بتایا نا 4 چیزیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہاں چھلنی آپ لگا دیں تو یہ اوپر سے اصلاح شروع ہو اور نیچے سے اصلاح شروع ہوگی کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں، چاہے وہ اسکولنگ کا نظام ہو، چاہے وہ مدارس کا نظام ہو. اور اسکول اور مدرسے کے نظام میں ان کے نصاب میں چیزیں شامل کر لیں جس میں ریاست سے وفاداری، اپنے ملک سے محبت، حب الوطنی اور دوسروں کی خدمت کرنا، اور جو کرپشن ہے اس کے خلاف ذہن ہونا کہ ہم اپنے ملک دیانتداری کے ساتھ چلائیں گے. تو اگر یہ چیزیں ہم نصاب میں شامل کر لیں اور بچوں کو جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں ہوم ورک کے لیے، تو باقاعدہ بچوں سے پروجیکٹ کروائے جائیں. بچوں کو یہ کہا جائے کہ جب ان سے آپ سمجھائیں کہ آپ کو خدمت کرنی ہے عوام کی، تو ان کے گروپ بنا کے ان کو روڈ پہ لے جائیں کہ کسی بوڑھے آدمی کو، بچوں کو کیسے وہاں سے آگے روکیں گے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنے ملک کی کوشش کریں کہ نیچے سے بھی کوشش کریں اور اوپر سے بھی کوشش کریں تو پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ جس نے بھی بلڈنگ کی اجازت دی وہ افسر ہی ہوگا نا. پاک پتن میں جو 20 بچے، کو معمولی بات ہے، 20 بچے، نوزائیدہ بچے اس میں وہ فوت ہو گئے. دیکھیے اس طریقے سے. اور ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں جو عملہ ہے وہ اپنے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، معلومات کر رہا ہے، مصروف ہے. ادھر سے ان کے ہاں آگے ضرورت ہے بچوں کو کیئر کرنے کی. تو یہ جتنی بھی چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، کھانے کمانے کا ہمارے اندر شوق بہت زیادہ ہے، اپنے دوستوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا وہ ہے. جب آپ نے کسی کو وہاں ڈال دیا اس جذبے کے ساتھ تو وہ ظاہر ہے کہ بھیڑیا تو پھر چیر پھاڑ کرے. اور میں اس موقع پہ پھر حدیث کا حوالہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھیڑیے جو کسی بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور ساری رات وہ چیر پھاڑ کرتے رہیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور عہدے کی حرص اور لالچ نقصان پہنچاتے.